اورحان بے اپنے محل میں سپاہیوں کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ بیک گراؤنڈ میں کسی کی آواز آتی ہے۔ اگر اسپورچا خاتون کی جان کو خطرہ ہوا تو اگلے سین میں اورحان بے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں چاہے وہ شیطان کے ساتھ مل کر چالیں چل لے تب بھی اس کا سامنا کروں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بے جنگل میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہیں، جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار فلاویوس بھی اپنی تلوار اٹھائے اورحان کے سپاہیوں میں شامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر اسپورچا سے کہتی ہے اورحان اس جال کو تم پر ہی پلٹ دے گا اسپورچا، جس کے جواب میں اسپورچا کہتی ہے دیکھیں گے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے، جنگل میں ہر طرف سے دھوئیں کے گولے آ رہے ہیں اور اس دھوئیں میں اورحان بے کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اگلے سین میں محمد اور علاؤالدین آمنے سامنے ہیں۔ محمد علاؤالدین سے کہتا ہے اپنے بھائی کو بتاؤ، اب سے ہم عثمانیوں کے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ ایک بار پھر سے منظر جنگل کی طرف آتا ہے، جہاں اورحان بے اسپورچا کے سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ فاطمہ خاتون بھی وہاں موجود ہیں۔ اورحان بے کہتے ہیں عثمانیوں کی ضرب اس میدان کو تمہارے لیے تنگ کر دے گی۔ پھر ایک جھلک تمیر خان کی دکھائی جاتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں یگیت اپنے بابا شاہین شاہ سے کہتا ہے آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے بابا، جس کے جواب میں بابا کہتا ہے پہلے یہ سوچو کہ اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فاطمہ اور فلاویوس جنگل میں ایک بار پھر سے ملتے ہیں۔ فاطمہ فلاویوس سے کہتی ہے پچھلے دن جو ہوا اور آج جو کچھ ہوا تمہیں کیا ہو گیا ہے، جس کے جواب میں فلاویوس کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں ایک فرشتہ آ گیا ہے فاطمہ۔ پھر منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون دلہن کے لباس میں ملبوس چھت پر کھڑی ہیں اور فلاویوس درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے، حلیمہ خاتون یگت کو روکتے ہوئے کہتی ہے خبردار یگت سردار، اور یگت اس سے پوچھتا ہے تمہاری بہن کہاں ہے۔ پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان نے اسپورچا کی گردن پکڑی ہے اور پوچھتا ہے نیلوفر کہاں ہے۔ اسپورچا کہتی ہے پتہ نہیں، شاید مر گئی ہو۔ اگلے سین میں فاطمہ اور فلاویوس میدان جنگ میں ہیں۔ ایک سپاہی نے فاطمہ خاتون پر تیر تانا ہے، جسے دیکھ کر فلاویوس چلاتا ہے فاطمہ، اور پھر فاطمہ خاتون کی ڈھال بن کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح وہ تیر فلاویوس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یگیت اپنے خنجر سے فلاویوس پر حملہ کرتا ہے، جبکہ فلاویوس اس کا یہ حملہ ناکام بناتے ہوئے اس کا خنجر چھین لیتا ہے اور اپنا خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، جس سے یگیت نیچے گر جاتا ہے۔ فاطمہ خاتون بھی دلہن کے لباس میں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے، شہزادی اسپورچا دمیر خان کی بندرگاہ پر موجود ہیں۔ نقاب میں چہرہ ڈھانپے شاہین شاہ بھی کھڑے ہیں۔ اسپورچا کہتی ہے تو پھر شاہین شاہ سردار بھی ہمارے درمیان ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بے، کارا خلیل اور علاؤالدین نقاب کیے ہوئے اس بندرگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اورحان بے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اب میں تمہیں گھٹنے نہیں ٹیکنے دوں گا اور نہ ہی تمہیں سر جھکانے دوں گا۔ شاہین شاہ بھی نقاب میں چہرہ چھپائے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان بے کہتے ہیں جو بھی دشمنی کرے گا اس کا سر اور جان میری تلوار کے لیے حلال ہے، اور پھر راستے میں آنے والے ایک سپاہی کو زوردار مکہ مار کے نیچے گرا دیتے ہیں۔